अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अम, बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किया जब मेरी वीडियोस हैं मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में, जिसके अंदर मैं माहौल को देखते हुए आजकल के जो भी चीज़ें चल रही हैं करंट सिचुएशन में, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, जो भी ये जो एरा बन चुका है, उस हवाले से तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने पूछा कि अगर कोई चीट करता है या चीटिंग करे तो हाउ टू डील विद अ चीटिंग पार्टनर। तो देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीट करता है ना, तो आप लोग पर्सनल हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती और कोताही तो नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वेरी गुड साइन कि आप अपने अंदर कोई गलती देखें। लेकिन चीट अगर कोई आपको करे तो एक बार होता है, एक बार कोई कर ले ठीक है, कोई दो बार करे तो भी इंसान चलो उसे नेक्स्ट मौका देता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है जो बार बार आपको चीट करता है, बार बार आपको चीट करे और बार बार चीट करने के बाद व्हेन यू कॉट दैम, जैसे कि चाहे वो मेल हो या फीमेल, और वो जो है प्रिटेंड करेंगे या ब्लेम गेम खेलें और सारा कसूर आप पे डाल दें कि मैं आपकी वजह से ऐसा करता हूँ या करती हूँ, और जो है ना तुमने मुझे ऐसा मौका दिया, ये वो एक्स वाई जी। तो देखें, जो सिंसियर बंदा या बंदी होती है वो कभी भी चीट नहीं करता या उसके पास ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं होते। एटलीस्ट वो अपनी गलती को मानता है और मानती है। और जो चीटर होता है ना, तो वो बहुत बड़ा जो है ना एक मैनिपुलेटर होता है। उसको पता होता है कि वो आपके इमोशंस के साथ कैसे खेले। तो प्लीज़ मैं बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली बहनों ने जो लड़कियां हैं उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। ये चीटिंग ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स ही इसका शिकार हो, मेल्स भी इसका शिकार हो सकते हैं। आज का जो दौर चल रहा है तो ये दोनों तरफा है। लेकिन जो मुझे मैसेजेस ज़्यादातर रिसीव हुए हैं वो बहनों की तरफ से है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, आप ये बात समझ जाएं कि अगर कोई आपको चीट करता है तो प्रॉब्लम जो है ना आप में नहीं है। बार बार चीट करने पे मैं कह रही हूँ, एक बार होता है चलो गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला, इंसान माफ़ कर देता है। लेकिन उस पर भी आपको ये चाहिए कि जब आपको एक बार धोखा मिल जाए कहीं से, तो वो होता है ना मोमेंट, एक ही सुराख से बार बार नहीं दिसा जाता। आप उसे बिल्कुल अंधा और ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगी तो वो जो मैनिपुलेटर और चीटर होता है उसका सबसे बड़ा वार यही तो होता है कि वो आपके इमोशन से खेलता है। जब वो उसे यकीन हो जाता है कि उसने आपको पूरी तरह कैद कर लिया है, काबू कर लिया है और यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, तो वो जो है फिर ही और शी विल हैव अ चांस टू प्ले विद योर इमोशंस। सो नेवर एंड एवर अलाउ एनीवन टू प्ले विद योर इमोशन। आप किसी को ये मौका मत दें कि जो है ना कोई आपको हर्ट कर सके। चीटर अपना काम कर लेगा, ठीक है। आप ये सोचें कि क्या आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल जो है, आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है कि नहीं है। आप दूसरे को अलाउ करेंगी तो वो आपको जो है दुख दे सकेगा, तकलीफ दे सकेगा। व्हेन यू विल नॉट अलाउ एनीवन के वो आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर कर सके और इस तरीके से आपके साथ जो है ना इमोशनली आपको अब्यूज़ कर सके। अब्यूज़ जो है, अब्यूसिव रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि फिज़िकली हो या मेंटली हो, इमोशनली भी होता है और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। क्योंकि इमोशंस जब आपके हर्ट होते हैं तो फिर आप मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड देन बहुत सारी इस पे बातें करने को है। तो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं तो फिर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों तरफा बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। बहनों ने मैसेज किया था, जिन्होंने किया उनके लिए ख़ास मैसेज है, लेकिन ये एक जनरलाइज बात है कि आप जब कोई बार बार धोखा देता है तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उस रिश्ते को फ़ौरन ख़त्म कर दें, मौका दें। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है और ऐसा कोई रिलेशन है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे जो है ना मूव ऑन हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को, अपने आप को वक्त दें, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, इमोशनल ग्रोथ पे वर्क करें, रादर देन कि आप हर वक्त ये सोचती रहें या सोचते रहें कि ये हो गया, उसने मुझे चीट किया। सो देखिए, जिसने जो करना था वो तो कर दिया, अब जो करके चला गया उसको तो परवाह भी नहीं है कि आप इस वक्त किस हाल या किस कंडीशन में है। ये सारी चीज़ें जो है ना अब आपके कंट्रोल में है। अगर आप अलाउ करेंगे या करेंगी कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेले, कोई आपको जो है तकलीफ दे, और अगर किसी ने ज़रा सी बात की एंड आप उसको पूरा दिन, पूरी रात और पूरे महीनों और सालों लेके चलेंगे, तो प्रॉब्लम फिर आपकी है। तो आपने खुद पे, अपने आप पे काम करना है, रादर कि आप भी ब्लेम गेम खेलें तो कोई फ़र्क नहीं है।
یو ول آلویز ہیو اے چانس اینڈ چوائس کہ آپ کے پاس اگر کیپیسٹی ہے اور آپ اسے چھوڑ دیں. اگر آپ کا ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کوئی شادی ہے اس چکر میں پڑے ہیں تو پھر آپ بے شک اسے چھوڑ دیں کہ ایک بندہ آپ کو بار بار چیٹ کرائے. لیکن اگر ایسی سچویشن نہیں ہے, آپ جو ہے نا یعنی کہ شادی کے بندھن میں بن چکی یا بن چکے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں پھر اٹس ناٹ ایز ایزی ایز وی تھنک اینڈ کنسیڈر. تو وہ پھر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ نے کیا اسٹیپ اٹھانا ہے. آئی تھنک دس ویڈیو مائٹ بی ہیلپ فل فار دوز ہو آر suffering from these kind of situation and circumstances, as well as how to deal with abusive partner, how to deal with a cheating partner. تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ پرابلم پھر آپ میں نہیں ہوتا جو آپ پورا دل لے کے, جو چیٹنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ تو اپنا کام کر کے جا چکا ہوتا ہے, وہ یہ کرتا رہے گا, اس کا یہ جو ایک پیٹرن ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا, یہ جو سائیکل ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا. کچھ ٹائم تک تو وہ صحیح رہیں گے یا رہیں گی, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے پیٹرن جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں گے. تو انٹل انلیس کہ اگر انہیں ہدایت مل جائے یا وہ خود نہ بدلنا چاہیں تو وہ کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور رادر چینجنگ ہم اور ہر کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے آپ پہ کام کریں. آپ کے پاس چوائس ہے, اگر آپ کو چوائس جو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں اپنا ڈیسیجن لیں. ڈیسیجن میکنگ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. بہت ساری موٹیویشنل اسٹوریز اور چیزیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر کسی کی لائف اور چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا, ہر کسی کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ہر کوئی ایک ڈائٹ یا کوئی چیز ریمیڈی ہر کسی پہ ویسا ورک نہیں کرتی جیسے کہ آپ پہ کر جائے. تو سیم ایز اٹ از لوگوں کے ایموشنس, لوگوں کی لائف, لوگوں کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں کی اسٹوری سنی تھی تو انہوں نے یہ کیا تو پھر میں بھی ایسا کر لوں یا میں ایسا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو ایسا مت کریں. جو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں کیا ہے, اپنے آپ سے کوشچن کریں, کیا میں یہ اسٹیپ اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی تو یہ میرے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے ہیں, فیملی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. آئی تھنک ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی, بہت سارے پارٹس میں اس کو اور بتاؤں گی کہ کیسے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سچویشن میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے ڈیل کریں, اور کیسے آپ اپنے اخلاق, اپنے رویے, اپنی چیز کو بہتر کر کے اپنے آپ کو بدل کے دنیا اور لوگوں کو بدل سکتے ہیں. ویسے تو کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا, لیکن میں آپ کو ایک اور میسج آف اویئرنیس کی سیریز میں ایک اور اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ اگر تو آپ مینٹلی اسٹرانگ ہے اور آپ جو ہے نا آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے, مسلمان بن جاتے تھے. وہ فورس نہیں کرتے تھے کسی کو. بہت سارے کامن مثالوں میں ایک مثال ہے جو کچرا پھینکتی تھی خاتون, اور جب وہ بیمار ہو گئی تو وہ اس کی جب خیریت پوچھنے گئے تو جو ہے نا انہوں نے وہ شرمندہ ہوئی, اللہ سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف اپنے آپ کو چینج کر سکتے, دنیا کو یا لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات اس سچویشن میں کہ اگر آپ خود کو چینج نہ کریں اور دنیا کو چینج کرنے میں لگے رہیں تو وہ تو بالکل نہیں ہے. یعنی یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میرے پاس مثال نہیں آ رہی, لیکن آپ زیادہ سمجھدار ہیں, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ اسی طریقے سے ایک اور مثال تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے تھے, تو ایک خاتون تھی. اس دور میں بہت ہیٹ پھیلی ہوئی تھی حضور پاک کو لے کے. تو وہ جو ہے نا کہنے لگی, وہ خاتون بزرگ تھیں, تو حضور پاک آپ کو پتہ ہے ان جیسی اخلاق کی مثال پوری دنیا میں ایسے کوئی ملتی نہیں ہے. تو وہ جب جا رہے تھے تو وہ خاتون جو تھی وہ بزرگ تھی, تو ان سے سامان بھی اٹھایا جا رہا تھا. تو حضور پاک نے آگے بڑھ کے ان سے سامان لے لیا اور کہا کہ میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں. وہ خاتون کہتی ہیں کہ تم بہت پیارے بچے ہو, تم بہت اچھے ہو, تمہارا نام کیا. تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں پتہ ہے, ایک نام بتانے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور زبردستی اسلام قبول کروا رہا ہے, اور اس کا نام ہے محمد. اور وہ مطلب بہت برا بھلا تھا اس مطلب محمد نام کو لے کے انہوں نے بہت برائی کی, بہت برا بھلا کہا, اور کہا پورا راستہ جو ہے نا حضور کو بتاتی رہی کہ وہ ایسا ہے, اور اگر وہ مجھے مل جائے یا میرے سامنے ہو تو میں یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. اس نے ایسے کیا ہوا ہے, لوگوں کو وہ بہکاتا ہے اور پھر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ وہ ایسی کیا بات ہے, ایسی کیا چیز ہے. خیر وہ کرتے رہے, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں حضور پاک ان کو سامان لے کے جاتے رہے. اور آخر کار جب منزل آ گئی تو انہوں نے جب ان کا سامان وہاں چھوڑا تو وہ خاتون نے پوچھا کہ اچھا بیٹا, باتوں میں تو میں بھول ہی گئی کہ تمہارا نام کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھیں انہوں نے جب پوچھا تو کہتے ہیں نہیں آپ رہنے دیں, آپ کو میرا نام سن کے تکلیف ہوگی, آپ کو میرا نام سن کے تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم بتاؤ مجھے کیوں تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا میں وہی شخص ہوں جس کا ذکر آپ کر رہی تھی, اور مجھے معذرت کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو میرے اس بات سے یا میرے نام سے. میں وہی انسان ہوں, میں وہی شخص ہوں جس کو آپ برا بھلا کہہ رہی تھیں یا جو بھی کہتی تھی. وہ شرمندہ ہوتی ہیں اور
وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لائی کہ جو انسان اتنا اچھا، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، میں پورا راستہ اتنا برا بلا کہتی گئی، اور وہی شخص میرا سامان لے کے میرے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے اور مجھے جو ہے لے کے چل رہا ہے، اور اس نے ایک لفظ ایک اف تک نہیں کیا، تو اس نے بھی توبہ کی اور کہا کہ میں محمد کے رب پہ ایمان لاتی ہوں۔ ایسی مثالیں کئی ہیں۔ تو یہ جو ایک اور چیز ہے یہ جی، تو اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو آپ اگر خود چینج ہو، آپ اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں، آپ سوچیں کہ جو ہے نا آپ نے چینج ہونا ہے، تو یقین مانا آپ کے اخلاق و چیزوں کو دیکھ کے دنیا بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ اسٹیپ ہے، یہ بہت آسان اسٹیپ نہیں ہے ایز سچ۔ تو آپ اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے اسپریچول گروتھ پہ کام کریں، روحانی، جسمانی، ذہنی، یہ سب چیزیں۔ اور کبھی کسی کو یہ حق نہ دیں کہ کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ کو، یعنی آپ اپنے ایموشنز کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں۔ ایموشنز ایک جذبہ ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اس کا کنٹرول آپ کسی اور کو مت دیں کہ جب چاہے کوئی آپ کو ہرٹ کر سکے، جب چاہے کوئی آپ کو رلا سکے، جب چاہے کوئی آپ کو دکھ دے سکے۔ تو اس چیز کا کنٹرول صرف اپنے پاس رکھیں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ زندگی وقتی ہے، فانی ہے، یہ تمام چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، ہمارا اخلاق، ہماری چیزیں، ہماری عبادت، ہماری یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ اگر ذرا سی بھی کوئی بات آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ مجھے فیس بک پیج پہ یا میری پروفائل پہ یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اگر کوئی فائدہ مند لگتی ہے، اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو یا پیج کو فالو کر لیجئے، تاکہ مزید آپ ایسی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ آتی ہیں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔